السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، قرآن اور جدید سائنس کے درمیان جو ایک حیرت انگیز تعلق ہے۔ جی، اور خاص طور پر ہم سورۃ النحل کی چند آیات پر بات کریں گے۔ بالکل، اور ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والے الفاظ وہ آج کی سائنسی دریافتوں کی عکاسی کیسے کرتے ہیں۔ یہ صرف معلومات نہیں بلکہ ایک فکری سفر ہے۔ اور یہ سفر اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارا مقصد صرف حقائق کو ملانا نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا میں خالق کی نشانیوں کو پہچاننا ہے اور ایک گہرا تعلق محسوس کرنا ہے۔ صحیح، اور اس سفر کو ایک منطقی انداز میں طے کرنے کے لیے ہم نے آیات کو ایک خاص ترتیب میں رکھا ہے۔ آج ہم سورۃ النحل کی آیات کو چڑھتی ترتیب یعنی اسینڈنگ آرڈر میں دیکھیں گے۔ جی، آیت 66، پھر 67، اس کے بعد 68 اور 69 اور آخر میں آیت 70۔ اور اس ترتیب کی ایک خاص وجہ ہے، یہ ہمیں ایک قدرتی بہاؤ دیتی ہے۔ ہم ان نعمتوں سے شروع کریں گی جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، جیسے دودھ اور پھل۔ اچھا، پھر ایک چھوٹی سی مخلوق، شہد کی مکھی، کے ناقابل یقین نظام کی طرف جائیں گی، اور آخر میں ہم خود اپنی زندگی کے دائرے کو دیکھیں گے۔ یعنی قدم بقدم غور و فکر کا عمل۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں آیت نمبر 66 سے شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال کے ساتھ۔ جی ضرور۔ کبھی سوچا ہے کہ گائے گھاس کھاتی ہے، اس کے جسم میں خون ہے، فضلہ بنتا ہے، لیکن ان سب کے بیچ میں سے خالص سفید دودھ کیسے نکل آتا ہے؟ یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ آج سائنس اسے بائیو کیمیکل فلٹریشن کہتی ہے، مگر 1400 سال پہلے قرآن نے اس کا ذکر یوں کیا۔ سورۃ نحل آیت 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ ہے، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں ایک سبق ہے، ہم تمہیں اس کے پیٹ کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا، عبرت یعنی سبق، یہ کلیدی ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ صحیح۔ پرانے مفسرین بھی اس پر حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تین الگ الگ چیزوں کو، مطلب فضلہ، خون اور دودھ، ایک ہی جگہ پر رکھا لیکن ان کو آپس میں ملنے نہیں دیا۔ دودھ میں نہ خون کی سرخی ہے نہ فضلے کی بو۔ اور مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگتی ہے کہ قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ جانور سے آتا ہے، نہیں، وہ اس کے بننے کے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ یہ تو سائنسی طور پر بالکل درست ہے۔ جی بالکل، خوراک ہضم ہو کر خون میں جاتی ہے اور خون ہی سے دودھ بنانے والے غدود تک غذائیت پہنچتی ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ، آپ کہیں، بائیولوجیکل فیکٹری ہے۔ صحیح۔ لیکن اس آیت میں ایک اور گہری پرت بھی ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر خزائن العرفان میں ایک بہت گہرا نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ کیا؟ وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت صرف دودھ کے بارے میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تعلق تھوڑا ذرا سمجھائیں گی؟ جی، اس دور میں کفار کا ایک بڑا اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، اس کے ذرات بکھر جائیں گے تو انہیں دوبارہ کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کا بنیادی سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا فرما رہا ہے کہ تم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ میں گھاس، خون اور فضلے کے ملغوبے میں سے خالص دودھ کو کیسے الگ کرتا ہوں۔ جو ذات روزانہ اتنی پیچیدہ چیزوں کو الگ کر سکتی ہے، کیا وہ تمہارے بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتی؟ واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف بائیولوجی کا سبق نہیں، یہ تو عقیدے کا بھی ہے۔ اور اس میں ایک روحانی سبق بھی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے تمہیں دنیاوی آلائشوں کے بیچ سے ایک خالص نعمت دی، اسی طرح تم بھی اپنی عبادات کو ریاکاری سے پاک کر کے خالص نیت سے اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سبحان اللہ! تو ایک آیت میں سائنس، عقیدہ اور روحانیت تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اب اس جانور کی فیکٹری سے نکل کر پھلوں کے خزانوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دودھ کے بعد پھلوں کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر کھجور اور انگور کا۔ جی، سورۃ النحل آیت نمبر 67، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو،
بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ آیت بھی بہت دلچسپ ہے۔ آج کی سائنس کھجور اور انگور کو نیچرل پاور ہاؤسز کہتی ہے۔ اچھا، ان میں قدرتی شکر، وٹامنز، منرلز سب کچھ بھرا ہوتا ہے۔ یہ فوری توانائی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک لفظ ہے سکرن، جس کا ترجمہ نشہ آور چیز کیا گیا، اور دوسرا ہے رزقن حسنن، یعنی اچھا رزق۔ ایک ہی ذریعے سے دو متضاد چیزیں، یہ تھوڑا الجھا دینے والا نہیں ہے؟ یہی تو اس آیت کا کمال ہے اور یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمنٹیشن کے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرمنٹیشن؟ جی، جب آپ کھجور یا انگور کا رس نکالتی ہیں تو شروع میں وہ نبیذ بنتا ہے، ایک میٹھا، صحت بخش مشروب۔ لیکن اگر اسی عمل کو جاری رہنے دیا جائے تو وہی رس الکوہل یعنی شراب میں بدل جاتا ہے، جسے اسلام نے بعد میں حرام قرار دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار اور عقل کے استعمال کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہیں ایک ہی پھل دیا، اب یہ تمہاری عقل پر ہے کہ تم اس سے اچھا رزق بناتے ہو یا اسے نشے جیسی نقصان دہ چیز میں بدل دیتے ہو۔ انتخاب تمہارا ہے۔ بالکل، یہ آیت صرف غذائیت کے بارے میں نہیں، یہ انسانی ذمہ داری اور انتخاب کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور سائنسی پہلو بھی ہے۔ کھجور اور انگور وہ پھل ہیں جنہیں خشک کر کے یعنی ڈی ہائیڈریٹ کر کے لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ان کی غذائیت بڑھ بھی جاتی ہے۔ زبردست۔ دودھ اور پھلوں کے بعد اب ہم ایک ایسی مخلوق کی طرف آتے ہیں جس کا پورا نظام ہی عقل کو دنگ کر دیتا ہے، شہد کی مکھی۔ اور قرآن نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ جی، یہاں تو کئی سائنسی حقائق کی طرف اشارہ ہے۔ آیات 68 اور 69۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجَ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی چھتوں میں گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا اور اپنے رب کے آسان کردہ راستوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ ان دو آیات میں تو جیسے معلومات کا ایک سمندر ہے۔ پہلا ہی لفظ دیکھیں، اوہا، یعنی وحی کی۔ یہ لفظ تو عام طور پر نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، ایک کیڑے کے لیے اس کا استعمال بتا رہا ہے کہ مکھی کا علم اور اس کے کام اس کی اپنی عقل کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ براہ راست خدائی ہدایت ہے، جسے سائنس انسٹنکٹیو پروگرامنگ کہتی ہے۔ مطلب سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ مکھی کیا کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ پیچیدہ پروگرام اس کے ننھے سے دماغ میں کس نے ڈالا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اور پھر اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ کہاں گھر بنانا ہے، پہاڑوں میں، درختوں پر۔ اور آج ہمیں معلوم ہے کہ مکھیاں اپنے چھتے کے لیے درجہ حرارت، نمی اور شکاریوں سے حفاظت کے لحاظ سے بہترین جگہ کا انتخاب کرتی ہیں۔ ان کے چھتے کی جو جیومیٹری ہے وہ ریاضی کے حساب سے سب سے مؤثر ڈیزائن ہے۔ یہ سب بغیر کسی ٹریننگ کے۔ حیران کن ہے۔ اور پھر سب سے شاندار حصہ آتا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، یعنی اپنے رب کے آسان کردہ راستوں پر چل۔ یہ لفظ ذُلُولًا یعنی آسان کردہ، یہ بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک مکھی اپنے چھتے سے میلوں دور جاتی ہے، ہزاروں پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر اندھیرے میں بھی سیدھا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتی۔ ایک سیکنڈ، وہ یہ کرتی کیسے ہے؟ یہ تو کسی سپر کمپیوٹر والے کام لگتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ مکھیوں کے پاس ایک ناقابل یقین نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے۔ وہ سورج کو کمپاس کے طور پر استعمال کرتی ہیں، زمین کے میگنیٹک فیلڈ کو محسوس کر سکتی ہیں، اور پولرائزڈ روشنی سے بھی رہنمائی لیتی ہیں۔ یعنی ایک سے زیادہ جی پی ایس سسٹم ہر وقت آن۔ جی، تو جو ہمارے لیے ناممکن حد تک پیچیدہ ہے، اللہ نے اس کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ یہی ذُلُولًا کا مطلب ہے۔ اور پھر شہد کا ذکر، مختلف رنگوں کا مشروب۔ میں نے ہمیشہ، میرا مطلب ہے، عام طور پر یہی خیال ہوتا ہے کہ شہد تو بس ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے۔ نہیں، شہد کا رنگ اور ذائقہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ مکھی نے کس پھول کا رس چوسا ہے۔
یہ سفید، سنہرا، سرخ، یہاں تک کہ گہرے بھورے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، اور ہر رنگ کے شہد کی طبی خصوصیت مختلف ہوتی ہے۔ واہ، قرآن کی یہ چھوٹی سی تفصیل بھی کتنی درست ہے۔ جی، اور آخر میں سب سے بڑا دعویٰ، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 1400 سال پہلے ایک کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کیڑے کے فضلہ میں انسانوں کے لیے دوا ہے۔ اور آج کی جدید میڈیکل سائنس اس کی گواہی دے رہی ہے۔ شہد ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اچھا، اسے جلے ہوئے زخموں، انفیکشنز، کھانسی اور معدے کے السر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا مانوکا ہنی تو دنیا بھر کے ہسپتالوں میں بطور دوا استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بے حد پسند تھا۔ جی، اور آپ نے اس میں شفا بھی بتائی ہے۔ بالکل، آج سائنس اور طب نبوی ایک ہی نقطے پر کھڑے ہیں۔ جانور، پودے اور کیڑے مکوڑوں کے بعد اب قرآن آئینے کو رخ ہماری طرف کرتا ہے، انسان کی اپنی زندگی کا سفر۔ جی، سورۃ النحل آیت نمبر 70، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ ترجمہ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ کو ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت انسانی زندگی کا پورا خلاصہ ہے، پیدائش سے موت تک۔ پہلا حصہ ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ آج جینیٹکس کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک خلیے کے ڈی این اے میں ایک مکمل انسان کا بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ 3 ارب حروف پر مشتمل ایک کوڈ جو بغیر کسی غلطی کے کام کرتا ہے۔ جی، اور پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے۔ سائنس اب موت کو کوئی حادثہ نہیں مانتی۔ انہوں نے دریافت کیا ہے کہ ہمارے خلیوں میں ایک قسم کا سیلف ڈسٹرکٹ پروگرام ہوتا ہے جسے ایپوپٹوسس کہتے ہیں۔ اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے کوڈ کا حصہ ہے۔ بالکل، لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والا حصہ ہے ارذل العمر، ناکارہ ترین عمر۔ سائنس اسے آج ڈیمنشیا اور الزائمر کہتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان کا دماغ آہستہ آہستہ بچپن کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور قرآن کے الفاظ کتنے پریسائز ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے۔ یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ انسان پوری زندگی علم، تجربہ اور یادیں جمع کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنا نام، اپنے بچوں کے چہرے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت سے پناہ مانگی۔ جی ہاں، آپ کی ایک مشہور دعا ہے، اے اللہ، میں بخل، سستی اور ارذل العمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل اور ہوش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والا اس حالت کو نہیں پہنچے گا۔ کیا اس کا کوئی سائنسی تعلق ہے؟ بالکل ہے۔ جدید نیورو سائنس کہتی ہے کہ دماغ کو فعال رکھنے سے ڈیمنشیا کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اسے سمجھنا اور یاد کرنا دماغ کے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔ اچھا، یہ میموری سرکٹس کو مضبوط کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قرآن پڑھنے کی نصیحت، یہ دراصل دماغی صحت کے لیے بہترین نسخے ہیں۔ تو اس آیت کا گہرا پیغام عاجزی ہے؟ جی، ہمارا علم، ہماری جوانی، ہماری طاقت، سب عارضی ہیں، سب اللہ کی امانت ہیں۔ تو آج ہم نے سورۃ النحل کی صرف چند آیات کے ذریعے دیکھا کہ کیسے دودھ کے گلاس میں، ایک کھجور میں، شہد کی ایک مکھی اور خود ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں گہرے سائنسی اور روحانی اسباب پوشیدہ ہیں۔ اور حتمی پیغام یہی ہے کہ یہ آیات صرف معلومات نہیں بلکہ تفکر یعنی گہری سوچ کی دعوت ہے۔ یہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ آنکھیں کھولو اور اپنے ارد گرد دیکھو، ہر چیز میں تمہیں اپنے رب کی حکمت، قدرت اور محبت کی نشانی ملے گی۔ ایک باب میں بائیولوجی، کیمسٹری اور نیورو سائنس کا اتنا گہرا اور قابل تصدیق خاکہ موجود ہے، تو اس کے دیگر ابواب میں علم اور رہنمائی کی مزید کتنی پرتیں دریافت ہونے کی منتظر ہوں گی، نہ صرف بیرونی دنیا کے بارے میں بلکہ خود ہمارے اندر کی دنیا کے بارے میں بھی۔